قول سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے فعل مضارع کے حوالے سے. ہم پڑھ چکے ہیں سے پہلے کہ جو فعل مضارع ہے اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، یعنی پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس. اب فعل مضارع جو ہے اس سے پہلے کچھ حروف آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر میں پیش کے بجائے زبر آ جاتی ہے. دیکھیے لکھا ہوا ہے یفعلا، یہ اصل میں تھا یفعلو، تفعلو سے تفعلا بن گیا، پھر تفعلا، افعلو سے افعلا، نفعلا وغیرہ. اس طرح سے یفعلون تفعلون ہوتا ہے، وہ اس میں آخر میں نون ختم ہو جاتا ہے. تو یہ حروف دیکھتے ہیں، یہ کوئی 6 حروف ہیں جو اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کے لفظ کے اندر بھی آتی ہے چینجنگ، یعنی جس کے آخر میں جو پیش آتی ہے جس جگہ پر وہاں پر زبر آ جائے گی، اور جمع کے الفاظ میں جہاں آخر میں نون آتا ہے ہم اس نون کو ختم کر دیں گے مکمل طور پر. ہمیں یہ دیکھنا ہے، کر دیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں لوگوں کو، ایک منٹ لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے شروع آخر میں آتا ہے پیش. میں لکھتا ہوں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. کہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے، آپ کے پاس شاید نیٹ سلو ہوگا میرے خیال میں. اسکرین میں نے شیئر جی کی ہوئی ہے، باقی کو اس کی نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. اوکے. دیکھیے جو ین شروع ہے، اگر فعل مضارع کے شروع میں ان آ جائے، کبھی ان آ جائے یا حرف لن آ جائے یا کئی آ جائے، کئی آ جائے یا اذن آ جائے، یا بعض اوقات لام کے بعد بھی جو فعل مضارع ہے اس کے آخر میں پیش کے بجائے زبر آ جاتی ہے. تو اگر ین شروع ہے، اگر اس سے پہلے ان آ جائے، ان آ جائے اس سے پہلے، تو یہ بن جائے گا ین سورا. سوری، ین سورو، ین سورو تھا، یہ ہو جائے گا ین سورا، این ین سورا. ٹھیک ہے. اور اگر سپوز اس کے آخر میں نون ہو، جمع کا لفظ نون ہو، تو جب ان آئے گا تو ہم اس کے آخر سے نون کو ختم کر دیں گے، ہم نون کو ختم کر دیں گے اور یہ بچ جائے گا صرف واو. ہم پھر پڑھیں گے این ین سرو، ہم نون لگائیں گے، نون چاہے ان آئے، چاہے حرف لن آئے، چاہے کئی آئے، چاہے اذن آئے، چاہے لام آئے، لام پہ زیر. یہ الفاظ ہیں جو عام طور پہ آتے ہیں فعل مضارع سے پہلے.
یہاں تو بات واضح ہے. جی سر. اوکے، فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ یہ حروف ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں حروف ناصبہ. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حروف ناصبہ. حروف ناصبہ کیونکہ یہ لگاتے ہیں نصب. یہ فعل مضارع کے آخر میں نصب لگاتے ہیں. دیکھو پیش تھا یہاں پر، یہ مرفوع ہے، رفع ہے، تو ان کی وجہ سے یا اذن آ جائے، کئی آ جائے، حرف لن آ جائے، لام آ جائے، تو یہاں پر جو پیش ہے یہ بن جاتی ہے زبر. اس کو ہم کہیں گے یہ ہو گیا ہے نصب. ینصرا، یہ نصب بن گیا ان ینصرا، لن ینصرا، کئی ینصرا، لی ینصرا، تو یہ بن گیا ہے منصوب. اس کو ہم کہتے ہیں نصب. یہ ہیں حروف ناصبہ، ان، لن، کئی، اذن، کیا مشہور ہیں، اس میں لام بھی آ جاتا ہے. تو جہاں آخر میں پیش آتا ہے وہاں ہم لگائیں گے زبر، اور جہاں آخر میں نون آتا ہے تو ہم نے اس نون کو ختم کر دینا ہے. ہم نون کو ختم کر کے لگا لیں گے واو، تو یہ بن جائے گا این ینصرو، بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا این ینصرو، ہم آخر میں نون نہیں لکھیں گے. اب ہم اس کی دیکھتے ہیں، مثال دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں، الفاظ یاد رکھنے ہیں. دوسرے، آپ پتہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کے آنے کے بعد فعل مضارع میں تبدیلی کیا آتی ہے. تبدیلی آتی ہے کہ جہاں پیش ہوگا وہاں آ جائے گا زبر، اور جہاں پر نون ہوگا تو وہاں پر نون ختم کر دیں گے ہم. ایک تو یہ اس کے الفاظ میں، یہ اس کے ورڈ میں چینجنگ آئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے میننگ میں کیا تبدیلی آئے گی. فعل مضارع کی جو معنی ہے اس میں کیا چینجنگ آئے گی، ہم ابھی سیکھتے ہیں. یہ آپ کو میں سینڈ بھی کر دوں گا یہ فائل. تو دیکھیں یہ ہے لن، ان، کئی، اذن، حتی. حتی بھی ہے، حتی اور لام. انڈرسٹینڈ؟ اوکے. نمبر 1 ہے حرف لن. حرف لن کا کوئی اپنا میننگ نہیں ہے، اس لفظ کا کوئی اپنا معنی نہیں ہے. لیکن جب یہ فعل مضارع کے پہلے آ جائے تو کیا کرتا ہے، اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اس کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ ہم ترجمہ کریں گے فیوچر نیگیٹو کا، مستقبل منفی کا. ایسی نفی جس میں زیادہ شدت پائی جائے، وہ کبھی نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا کام. مثلا میں لکھتا ہوں، مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زیدن یکتبو، زیدن یکتبو. اگر میں یوں کہنا چاہوں، اس کا ترجمہ ہم کریں گے زید لکھتا ہے یا زید لکھے گا. زیدن یکتبو، زید لکھتا ہے یا زید لکھے گا. البتہ اگر میں اس کو ایسے لکھوں تو میں کہوں کہ زیدن، زید کبھی نہیں لکھے گا یا زید ہرگز نہیں لکھے گا. زید ول نیور رائٹ، تو ہم کہیں گے زیدن نہیں یکتبہ. یکتبو تھا نا، تو یہ ہو جائے گا یکتبہ ہو جائے گا. یکتبو تھا تو یہ یکتبہ ہو جائے گا. زیدن لن یکتبہ، زید کبھی نہیں لکھے گا یا زید ہرگز نہیں لکھے گا. تو اس طرح سے اس میں آتی ہے تبدیلی فعل مضارع کے اندر.
یہاں تک کچھ آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ فعل مضارع کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے ان حروف کا؟ پلیز ممکن ہے ابھی آپ کو شاید اس مرحلے میں سمجھ نہ آئے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، فی الحال دیکھتے ہیں، تو امید ہے آگے آپ سمجھ جائیں گے، اور جہاں جہاں آپ کو مشکل لگے مجھ سے پوچھ لیں۔ اب دیکھیں، یہ تھا یفعلو، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، کوئی بھی کام کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ ہے لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ لن کی وجہ سے فعل مضارع نمبر 1 تو ایک خاص ہو چکا ہے فیوچر کے ساتھ، نمبر 2 اس کے اندر ہم نیگیٹو کا میننگ لے کے آئیں گے، یعنی یہ ہو جائے گا فیوچر نیگیٹو، یہ ہو جائے گا فیوچر نیگیٹو۔ اب میں دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی پڑھے گا اس آیت کو؟ کون سنائے گا آپ میں سے؟ یہ فرسٹ آیت پڑھے ذرا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى لن نصبر على طعام واحد۔ شاباش۔ تو دیکھیں یہ ہے حرف لن آ گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ نصبرا۔ اصل میں کیا تھا؟ صبرا۔ ہاں صبر یصبر تھا نا، را پہ آخر میں آتی ہے پیش، صبر یصبر، تصبر اصبر نصبر۔ نون مینس ہم، ٹھیک ہے، نون کہتے ہیں ہم کو، تو میں کہوں کہ نصبر ہم صبر کرتے ہیں، اصبر میں صبر کرتا ہوں، ہم صبر کرتے ہیں، یصبر وہ صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تصبر وہ تم صبر صبر کرتے ہیں۔ کرتے ہو۔ اب اگر یہ لن آ گیا ہے تو ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ لن نصبر، ہرگز صبر نہ کریں گے۔ ہاں شاباش، ٹھیک ہے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علا پر، طعام واحد، طعام کہتے ہیں طعام کو، کھانے کو، ایک ہی کھانے پر، حرف جر۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر۔ مراد ہے بنی اسرائیل، جب وہ صحرائے سینا کے اندر تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر من اور سلوا کو برسایا، نعمتیں دیں، تو وہ ایک کی طرح کھانا کھا کے تھک گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانا کب تک کھائیں گے، ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی سبزیاں وغیرہ اگوائیں اور دالیں وغیرہ ہوں، اس طرح چیزیں ہوں تاکہ ایک ورائٹی آ جائے کھانے کے اندر۔ تو انہوں نے صبر نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ہم کب تک ایک کھانے پر صبر کریں، ہم ایک کھانا، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ ہو چکا ہے فعل مضارع منفی، فعل مضارع اس کو کہیں گے فیوچر نیگیٹو، مستقبل منفی۔ یہ سیان بات واضح ہے؟ حرف لن نے کیسے عمل کیا ہے؟ ایک دیکھیں اس نے لگایا ہے پیش، ایک اس نے لگایا ہے پیش، دوسرا کیا کیا ہے؟ اس کے میننگ کو خاص کیا ہے مستقبل نفی کے ساتھ۔ اگر لن نہ ہوتا ہم لکھتے اس کو نصبرو، ہم صبر کرتے ہیں یا ہم صبر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اصبر ہو تو میں صبر کرتا ہوں یا میں صبر کروں گا۔ یس پلیز، جہاں تو بات واضح ہے؟ یس، یہاں تک کسی کو سمجھ نہ آیا ہو؟ جی سر۔ اوکے، نیکسٹ پڑھیں آیت، شاباش۔ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ شاباش، ویری گڈ۔ اس کا ترجمہ ہے
ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہ یا جن کو تدعون پھر مضارع ہے تارا ہے، تم پکارتے ہو، من حرف جر ہے، دون اللہ مضاف مضاف اللہ کے علاوہ، یقیناً جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقو ذبابا، خلق یخلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، تخلیق کرنے کو، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، ولو اگرچہ اجتماعو، اجتماعو اجتماع کرنا، جمع ہو جانا، لہو اس کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے وہ جمع بھی ہو جائیں تو وہ ایک مکھی بھی کبھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اگر وہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تو بھی وہ ایک مکھی بھی، ذباب نکرہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اگر لفظ نکرہ ہو تو ہم ایک یا کوئی ایک لگاتے ہیں، ترجمہ کریں گے کہ وہ ایک مکھی بھی کبھی بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، فیوچر نیگیٹو، والا وجتمعوا لہو، اگرچہ وہ اس کے لیے جمائی کیوں نہ ہو جائیں، سارے اکٹھے مل جائیں پھر بھی وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اصل میں کیا تھا، یہ لن یخلقو ہے، اصل میں کیا تھا؟ یخلقون، شاباش، یخلقون، خلق یخلق، تخلق، اخلق، نخلق، یخلقون تخلقون، شاباش، پھر مضارع ہے تو حرف لن کی وجہ سے آخر سے نون گر چکا ہے، ٹھیک ہے، نون گر چکا ہے، دیکھیں واو آ رہا ہے، یہ جمع کی علامت ہے واو، اگر یہ واحد ہوتا تو ہوتا لن یخلق ہوتا، سمجھ گئے؟ واضح ہے، وہ کبھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، لن یخلقو، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے، فیوچر نیگیٹو۔ یس، یہاں تو بات واضح ہے اس آیت میں۔ جی اوکے، آگے دیکھیں، کون سنا گا نیکسٹ ورس؟ یہ پڑھ لیں، نیکسٹ ورس پڑھ لیں۔ وقالو، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم صادقين۔ ہاں شاباش، ان کنتم، آگیا ہے ان کنتم صادقین، شاباش، گڈ۔ اب دیکھیں یہاں پر کہاں یوز ہوا ہے؟ لن يدخل، شاباش، لن يدخل، ویری گڈ۔ وقالو، یہ فعل ماضی ہے، قال، قالت، قالو، قلتا، قلتی، قلتم، قلتو، قلنا، انہوں نے کہا، لن يدخل، کیا ترجمہ کریں گے؟ دخل، داخل ہونا، الجنت، جنت، ہم نہیں، وہ ہم داخل کہاں پر ہے؟ نہیں ہوں گے، وہ ید سوری، وہ داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، کہ ہرگز وہ داخل نہیں ہوگا، یہ آگے بن رہا ہے کانا ہودن، یہ بن جائے گا، اس کا فائل بن جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جنت کے اندر ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے من کان ہودن او نصارہ، جو کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان کا اگر کوئی بندہ یہودی ہے یا نصرانی ہے تو صرف وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ جنت کے اندر کوئی بھی کبھی داخل نہیں ہو سکے گا، یہ ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ وقالو، انہوں نے کہا، لن يدخل، ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت، جنت میں، اس میں جو ہے فائل جو ہے یہ بن رہا ہے، من بن رہا ہے، فائل پورا اس کا جملہ یہ الجنت منصوب مفعول بن جائے گا، مفعول۔ تو انہوں نے کہا کہ جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو کہ یہودی ہو، ہودن یہودی ہو، اور نصارہ یا نصرانی ہو، یہاں پر ہے لن يدخل، اصل میں تھا یدخلو، داخل ہونا، لن يدخل، کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یس، یہاں بات واضح ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، اور ان سے کہو کہ اگر تم موت سے بھاگنا بھی چاہو یا تم قتل سے بھاگنا بھی چاہو تو یہ فرار ہونا تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا،
تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور تم بھاگ بھی گئے، تم موت سے بچ بھی گئے، قتل ہونے سے، جہاد میں جانے سے بچ بھی گئے، تو تم سوائے چند دنوں کے تم مزے نہیں کر پاؤ گے۔ یہاں کہاں پر ہے؟ یس، یہاں حروف ناصبہ کون سے یوز ہوا ہے؟ لن، دیکھیں سلن قل، ہاں قل لن ینفعکم، دیکھیں ینفع تھا نا، نفع ینفع، نفع ینفع، فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، ٹھیک ہے، اور کم کیا ہو جائے گا؟ سر ضمیر ہے اور مفعول بھی ہی۔ ویری گڈ، شاباش، ضمیر مفعول بھی ہے۔ الفرار، یہ مرفوع کیوں ہے؟ شاباش، الفرار رو فعال بن جائے گا نا، کہ فرار ہونا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا چاہے تم فرار ہو جاؤ۔ ان فرر تم، یہ ہے فعل ماضی، اس میں انتم فاعل ہے، اس میں الفرار فاعل ہے فعل مضارع کا، یہ ہو جائے گا اگر تم موت سے فرار ہونا بھی چاہو یا تم قتل سے بھاگ بھی لو، تو بھی تمہارا وہ فرار ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کبھی نہیں پہنچائے گا، ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر ہے لن ینفع، ینفع تھا تو الفاظ میں پیش کے بجائے زبر آ گیا، اور جو میننگ ہے اس میں اس کو فیوچر نیگیٹو بنا دیا۔ اوکے، یہ آپ لوگ سمجھ گئے ابھی حرف لن کا یوز کیسا ہے؟ جی سر۔ کلیئر ہے سب کو، واضح ہے؟ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ان۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، میں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نماز پڑھو، کہ میں نے اس سے کہا کہ کھانا گرم کرو، ٹھیک ہے، تو جو کہ کہتے ہیں نا اردو میں کہ، اس کے لیے آتا ہے ان۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے ان کا کہ، اور دوسرا یہ یوز ہوتا ہے فعل کے اندر مصدر کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اب مصدر کیا چیز ہے؟ مصدر کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جس کی میننگ میں اس کے آخر میں آتا ہو نون الف نا، کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا، گھومنا پھرنا، آنا جانا، لیٹنا، پڑھنا لکھنا، کھیلنا کودنا، جہاں بھی کسی بھی فعل کے آخر میں اگر آپ دیکھیں نون الف نہ آ رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مصدر۔ اس کو انگلش میں بنانے کے لیے ہم لگاتے ہیں ٹو، ورب سے پہلے، ٹو رائٹ، ٹو ڈرنک، ٹو گو، ٹو سلیپ، ٹو ویک، ٹو ایٹ، ٹو پلے، ٹو فائٹ، ٹو کیچ، سمجھ گئے؟ یس، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مصدری معنی کہتے ہیں کسی بھی فعل کی جو میننگ ہے اس میں آخر میں نون الف نہ آتا ہو، کھیلنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یاد کرنا، پڑھنا، لکھنا، بات کرنا، جب بھی آپ دیکھیں نون الف نہ آ رہا ہے کسی بھی ورڈ کی میننگ کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مصدر ہے۔ یہ انگلش میں یوز کرتے ہیں ٹو، ٹی او، ٹو رائٹ، ٹو کم، ٹو ٹاک، ٹو اسپیک، انڈرسٹینڈ؟ لیکن ہر جگہ اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ مصدر کا میننگ نہیں ہوتا ہے، مصدر کا میننگ کم آتا ہے۔ عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں فرض کریں امرتہ ان یذهب،
میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، یا کہیں گے میں نے اسے جانے کا حکم دیا، جانا، جانے، ٹھیک ہے، جانا، میں نے اسے جانے کا حکم دیا. یس. اب مجھے بتائیں کون اس کو پڑھے گا امرتہ سے؟ یس، کوئی ایک پڑھے، شاباش. کون سنائے گا؟ لن أمرت يذهب أمرنا الله أن نعبده أمرت أن أعبد الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن. اوکے، آگے اب دیکھیں آپ لوگ، اب دیکھیں کہ امرتہ یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل کون سا ہے یہ؟ مضارع فعل مضارع کیسے ہے؟ ماضی فعل ماضی ماضی ہے نا. امارا، حکم دینا. امارا مینس حکم دینا. امرتو یہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے حکم دیا. شاباش، میں نے حکم دیا. ہو کیا ہو جائے گا؟ خو ضمیر ہے اسے اور مفعول اسے. بھی شاباش، ٹھیک ہے، میں نے اسے حکم دیا. یہ ہو جائے گا فعل ماضی. میں نے اسے حکم دیا، امرتہ، میں نے اسے حکم دیا. ہو کیا ہو جائے گا؟ مفعول. ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں جب بھی کوئی ضمیر اگر فعل کے بعد آئے تو وہ مفعول کہلاتی ہے. این یذھبا، جو ان کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں حروف ناصبہ. ان کیا ہے؟ یہ حرف ناصبہ میں سے ہے. یذھبا یہ کیا ہے؟ یذھبا کیا ہو جائے گا؟ سر یہ فعل مضارع ہے. پہلے یذهب تھا، انس کی وجہ سے اس میں فتح آ گئی. یذهب نصب. شاباش، ویری گڈ. یہ اصل میں تھا یذھب، اب یہ ہو چکا ہے یذھبا. این یذھبا، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. ان کہتے ہیں کہ کو. ٹھیک ہے، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کا لفظی ترجمہ. اگر ہم اس کو ہم کہیں با محاورہ ہم کہیں گے میں نے اسے جانے کا حکم دیا. I told him to go. ہم کہیں گے I asked him to go. Understand now? تم کہیں گے to go. امرتہ ان یذھب، میں نے اسے جانے کا حکم دیا. یس پلیز، واضح بات. یس سر. سر لیکن با محاورہ میں اگر ہم کے لگا لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ جیسے کوئی مسئلہ نہیں میں ہے. نے اسے حکم دیا کہ جاؤ. ہاں ایسے بھی ٹھیک ہے. دونوں ہم اردو میں دونوں استعمال کرتے ہیں. میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. ٹھیک ہے، یا ہم کہیں گے میں نے اسے جانے کا حکم دیا. دونوں ہم استعمال کرتے ہیں، دونوں طرح سے. آگے دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے امرنا اللہ ان نعبدہ. یہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کیا ہے؟ بلکہ یہ بتائیں کہ فعل ماضی. ہمارا نا کیا ہے؟ ماضی. فعل ماضی. شاباش. اور نا کیا ہو جائے گا؟ ہم. نا کا مطلب ہاں، نا کا مطلب ہم ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ اس کا فائل کہاں پر ہے پھر؟ سر اس میں فائل اللہ ہے نا؟ ہاں جی، یہ فائل اس کا ہے اللہ. دیکھیں امرنا اور امرنا میں فرق ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اوپر تھا امرتہ
امرتو امرنا. میں پڑھتا ہوں، دیکھیں سنیں ذرا. امارا امارت امرو امرتا امرتی امرتم امرتو امرنا. میں کہتا ہوں امرنا میم پر جزم ہے، امرنا ترجمہ کریں گے ہم نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا، امرتا تم نے حکم دیا. تو یہ ہے امرتو. لیکن یہاں ہے امارا. امارا یہ واحد کا لفظ ہے. امارا امارت امارو. تو یہ ہے اصل میں امار اللہ، اللہ نے حکم دیا، نہ ہمیں. تو یہاں پر جو نہ ہے نا یہ بنتا ہے مفعول. یہاں پر جو نہ بن رہا ہے یہ ضمیر ہے، مفعول بن رہا ہے. اگر یہ را پر جزم ہوتا اور ہوتا امرنا تو پھر یہ نہ بن جاتا فاعل. جس طرح یہاں پر جو انا ضمیر ہے، امرتو میں انا فاعل بن رہا ہے. اگر ایسا ہوتا امر نہ ہوتا تو یہ نہن ہوتا فاعل. یہ تب ہونا تھا جب را پر کیا ہے جزم آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے ماضی کے اندر، تو بڑا فرق پڑ جاتا ترجمے کے اندر. تو یہ ہے امارا حکم دیا، اللہ اللہ نے، نہ ہمیں اللہ نے ہمیں حکم دیا. مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز ابھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں. یس پلیز بتائیں. سر یہ بات کوئی اور ایگزامپل کے تھرو بھی سمجھا لینا. اوکے سپوز ہم دیکھتے ہیں مثلا ایک لفظ ہے اطعمہ. اطعمہ کہتے ہیں کسی اور کو کھانا کھلانا. ایک ہوتا ہے طعامہ، خود کھانا کھانا. طعامہ خود ہی کھانا کھانا، ٹھیک ہے. ایک ہے اطعمہ کسی اور کو کھانا کھلانا. تو آپ میں سے کون سنائے گا اس کا فعل ماضی؟ اطمع اطمعت اطمعو اطعمہ ہے یہ. سوری اطعمہ اطعمت اطعمو اطعمت اطعمتی اطعمتم اطعمتو اطعمنا. شاباش، ویری گڈ، شاباش. دیکھیے ہم نے پڑھا ہے اطعمنا. لفظ کیا ہے؟ اطعمتو اور ہے اطعمنا. اطعمتو اطعمنا. اطعمتو میں نے کھانا کھلایا، اطعمنا ہم نے کھانا کھلایا. اب ہم دعا ایک پڑھتے ہیں، دعا آتی ہے کھانے کے بعد کی دعا. کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ الذی، پھر کیا آتا ہے؟ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شاباش، ٹھیک ہے، ویری گڈ. الحمد للہ الذی. اب اس کو لکھتے ہیں، ہم کیسے لکھیں گے؟ آمنا اطعمنا اطعمنا و سقانا و آگے ہے جا نا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا ہے یہ. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ اطعمہ فعل ماضی. فعل ماضی ہے. تو یہ اطعمہ ہے، اوپر تھا اطعمنا. یہ ہے اطعمنا، اوپر ہے اطعمنا. دونوں فرق کیا ہے؟ میم پہ جزم آ رہی ہے ایک میں زبر آ رہی ہے. ہاں دیکھیں یہاں جو ہے اس میں جو فاعل ہے نا وہ بنتا ہے نحنو. اطعمتو اطعمنا. یہاں جو اطعمتم ہے اس میں فاعل بنتا ہے انا.
اس میں انا فاعل ہے اور اطعمنا میں نحن فاعل ہے، لیکن یہ جو ہے نا اطعما، اس میں فاعل کون سا ہے؟ ہوا فاعل ہے اس میں، ہوا شاباش، ہوا فاعل ہے، تو یہ نا کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. مفعول. ٹھیک ہے، اس نے کھانا کھلایا ہمیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ تعریف ہے اللہ کے لیے، الذی وہ جو کہ جس نے اطعما کھانا کھلایا نہ ہمیں، وسقانا اور ہمیں اس نے پانی پلایا، وجعل اور بنایا اس نے نہ ہمیں من المسلمین مسلمانوں میں سے. واضح ہے؟ یعنی آپ نے فرق کرنا ہے کہ ماضی کا جو نحنو کا جو لفظ ہے لاسٹ ون، اس میں جو فاعل ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے نحنو، لیکن تب ہوگا جب جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ جزم آ جائے ماضی بناتے ہوئے. یہ جو لفظ ہے یہ بالکل جو فرسٹ ورڈ ہے، اطعما، اطعمت، اطعمو، اطعمتا، وہ والا ورڈ ہے، فرسٹ ورڈ فعلا کی طرح. دونوں میں وہی فرق ہے. یہ جو نون الف نا جو ہے، کہنے کی بات یہ کہ جو نا ہے یہ کبھی کبھار بنتا ہے فاعل. یہ فاعل تب بنے گا جب فعل ماضی کا جو لاسٹ ورڈ ہوگا یہ، اور اکثر یہ بنتا ہے مفعول. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ ضمیر فعل کے بعد آئے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مفعول ہے. بس واضح ہے یہاں تک؟ جی سر واضح. کہ اب اس کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں امرنا اللہ ان نعبدہ. ہمارا فعل ماضی ہے، نہ ہوئے مفعول بھی، اللہ ہو جائے گا فاعل. اللہ نے ہمیں حکم دیا ان کے نعبدہ. کیا ہے یہ نعبدہ؟ عبد یعبد، عبادت کرنا. ٹھیک ہے، عبد فعل ماضی ہے اور یعبد تعبد، اعبد، نعبد، یعبدون تعبدون، تو یہ ضمیر تھا نعبد تھا، تو ان لگنے سے یہ بن گیا ہے نعبدہ. اس کا فاعل کہاں پر ہے نعبدہ کا؟ سر نخنو. شاباش، اس میں نحن ہے فاعل. ہم پڑھ چکے ہیں اعبد میں انا فاعل ہے، نعبد میں اللہ نحن، اور یعبد میں ہوا. ٹھیک ہے، اور تعبد میں انتا. اس میں نحن فاعل ہے اور ہو کیا ہو جائے گا؟ نعبدہ. وہ ضمیر کیا ہو جائے گا؟ جو نعبدہ جو ہے ہو ضمیر مفعول ہو جائے گی. جو ضمیر بھی اگر فعل کے بعد آئے آپ یاد رکھیں اس کو آپ نے ہمیشہ مفعول بنانا ہے. جب بھی کوئی ضمیر اگر فعل کے بعد آئے تو ہمیشہ مفعول بنے گی، ہمیشہ وہ مفعول بنے گی. تو یہ ہو جائے گا امرتو، امارا فعل ماضی، نا مفعول، اللہ فاعل، ان حرف ناصبہ، پھر نعبد، نعبدہ یہ فعل مضارع ہے، نحن فاعل ہے اور ہو مفعول. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عبادت کریں اس کی. ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں ہو اس کی. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عبادت کریں اس کی. ترجمہ کریں گے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. اگر ہم کریں با محاورہ تو ہم کہیں گے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. یس پلیز، یہاں تک واضح ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر. کہ کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو، کسی کو سمجھ نہ آئی ہو؟ چلے کل تو مشکل ہے میری